محترم ناظرین سلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے چینل ون کے پروگرام درس زیارت عاشوراء میں۔ ویورز، ہر شب جمعہ ہم زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم میں سے تو ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو زیارت عاشوراء کو ہر روز پڑھتے ہیں۔ ہماری اس پروگرام میں یہ کوشش ہے کہ ہم جس زیارت کی تلاوت اتنے خلوص سے کرتے ہیں اس زیارت کے جملوں کو، اس میں موجود دعاؤں کو سمجھ سکے۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر سمیہ زہرا۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، ہمارا جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا اس میں آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں ایکسپلین کیا کہ کس طرح زیارت عاشوراء ایک چینل ہے، ایک طریقہ ہے پروردگار عالم سے کنیکشن اسٹیبلش کرنے کا، کہ ہم اللہ کے محبوب کس طرح بن سکتے ہیں، اللہ کے قریب کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اس زیارت میں آگے بڑھے تو اور کون سی دعائیں اور کون سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ ہم سب کو یہ توفیق ملی ہے کہ ہم حق اور حقیقت کو پہچانیں اور راہ راست پر گامزن رہیں، یعنی راہ راست کی طرف چلتے رہیں۔ تو جیسا کہ زیارت عاشوراء میں جو دعائیں ہیں ہم انہی کی شرح کر رہے ہیں، تو ٹوٹل 10 سے 12 دعائیں زیارت عاشوراء میں ہیں کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک دعا کی شرح کی تھی، اور یہ دعا بہت خوبصورت دعائیں ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف مانگنا کافی نہیں ہے بلکہ ان دعاؤں کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم عمل میں لے کے آ سکیں۔ جیسے کہ ہم اگر دعا، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کس طرح سے مقام کرامت حاصل کریں۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اکرمنی بک، یعنی ہمیں مکرم قرار دے، تو کس طرح سے ہم مکرم یعنی نزدیک ہو سکتے ہیں۔ جی، تو زیارت عاشوراء کی دوسری دعا کو انشاءاللہ آج ہم اپنا موضوع گفتگو قرار دیں گے کہ ہم دوسری دعا جو زیارت عاشوراء میں ہے کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، یعنی خدایا میں تجھ سے چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ وجیہ قرار پاؤں۔ وجیہ ہے کہ معنی؟ وجیہ کے بہت سارے مطلب ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں، جیسے کہ با عزت، با احترام، با مقام، یعنی وجیہ یعنی اچھا چہرہ جس میں بہت سارے رسپیکٹ ہو، تو ٹوٹلی اس کے بہت میننگ ہے۔ اب یہاں پہ ہم زیارت عاشوراء کی اس دعا میں کہہ رہے ہیں کہ خدایا تو مجھے وجیہ قرار دے، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب سوچے کہ جیسے روز قیامت میں ہمیں کوئی توجہ نہ کرے، چلے روز قیامت کی بات کو چھوڑیے، ہم دنیا کی ہی بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر دنیا میں ہم کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں آ جائیں اور لوگ ہم پر توجہ نہ کریں، یا ایک مثال سے واضح کریں کہ جیسے مسجد میں ہماری چپل کھو گئی ہیں، اب ہم پریشان ہیں، اپنی چپلوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم بتاتے ہیں کہ ہماری چپل کھو گئی ہے، تو لوگ زیادہ سے زیادہ ایک آہ بھری سانس لے لیتے ہیں، احساس تعاسف کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنی چپل اتار کر ہم کو نہیں دیتا کہ آپ میرے بدلے پہن لیجیے اور میں ننگے پیر چلا جاؤں گا۔ کوئی ایسا دنیا میں بھی نہیں کرتا، لہذا آخرت میں بھی کوئی یہ نہیں، ہمیں پریشانی میں، گرفتاری میں دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنا روزہ، نماز، ان کا ثواب کو دے دوں۔ جی، کوئی ایسا نہیں کرتا، لہذا یہ وجیہ ہونا بہت اہم ہے کہ ہم زیارت عاشوراء کی اس دعا میں کہہ رہے ہیں کہ خدایا تو مجھے وجیہ قرار دے۔ جی سسٹر، جہاں ہم زیارت عاشوراء میں دیکھ رہے ہیں کہ وجیہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک رسپیکٹیبل ہونا مانا جاتا ہے، تو کیا قرآن مجید میں بھی اس لفظ کا ذکر ملتا ہے؟ جی بالکل، قرآن مجید میں لفظ وجیہ 2 جگہ آیا ہے، 2 نبی کے بارے میں ہے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ ایک سورہ آل عمران میں ہے اور ایک سورہ احزاب میں ہے۔ جی، تو یہ ان 2 نبیوں کے لیے کس طرح اس لفظ کا استعمال کیا گیا، اور ساتھ ہی کیوں پروردگار عالم نے صرف 2 نبیوں کو ہی اس لفظ کے لیے چنا؟ کیونکہ ہمارے یہ 2 نبی وہ نبی ہیں کہ جن پر بہت زیادہ تہمتیں لگائی گئی تھی، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کے والد کون ہیں، اور کیا کیا تہمتیں ان پر لگا گئی تھی۔ لہذا قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 کے لاسٹ میں ہے وجیہم فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، خدا کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کو جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہیں، یعنی وجیہ قرار پائے ہیں اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہیں۔
اب اس کی کمپلیٹ آیت کا اگر ترجمہ پڑھے تو بہت خوبصورت ہے کہ شروعات یہاں سے ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اے حضرت مریم سلام ہو آپ پر، یعنی فرشتوں نے سلام کیا پروردگار عالم کی طرف سے. اور کمپلیٹ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مریم، خدا تم کو اپنے کلمہ مسیح عیسی ابن مریم کی بشارت دے رہا ہے، جو دنیا و آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہوں گے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بشارت دی جا رہی ہے تو لفظ مسیح کا استعمال ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے کہ آخر کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے. جی تو بہت ساری وجوہات ہیں. علامہ طباطبائی، مرحوم علامہ طباطبائی نے تقریباً 7 سے 8 مورد بیان کیے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ایک فرشتے خدا کی حکم سے اپنے پر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مسح کیا، اور اس مسح ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک ایسی مسح تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں کسی کو مسح کرتے تھے تو وہ جیسے اگر کوئی بیمار تھا تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، مردے کو زندہ کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو مسح کرتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. جی تو اسی طرح سے 7 سے 8 وجوہات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح پکارا جاتا ہے. تو ٹوٹلی دیکھیں تو یہاں پہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ وجیہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہ قرار دیا ہے. دوسری آیت جہاں لفظ وجیہ قرآن میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت تہمتیں لگا رہے تھے، کہ اس وقت خدا نے جو ہے مسلمانوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. سورہ احزاب کے آیت نمبر 69 ہے کہ اے ایمان والو، خبردار ان کے جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تو خدا نے انہیں، یعنی دیکھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر رہے تھے، یعنی جو ان کے بارے میں تہمتیں لگا رہے تھے، تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان قول سے، یعنی ان باتوں سے بری قرار دیا، یعنی بری ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک باوجاہت انسان ہیں. تو یعنی اس آیت کے ذریعے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر باتیں کہہ رہے تھے لوگ، وہ بری کر دیا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا الزام بھی لوگوں نے لگایا. یا ہم ایک اور تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس زمانے میں جو غسل خانے ہوتے تھے تو کامن ہوتے تھے، مطلب پرائیویٹ نہیں ہوتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا تھے، اسی لیے وہ شہر سے بہت دور جاتے تھے اپنے نہانے کے لیے. تو لوگوں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ضرور کوئی کمی ہے کہ وہ لوگوں سے دور، مطلب یہ کہ نیگیٹو سوچنا، باتیں بنانا. اب یہاں سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم بھی دنیا میں کتنے ایسے ہمیں معلوم نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک جی، کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور ہم لوگوں کے بارے میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں جانے انجانے میں. تو اس آیت سے خدا کیا ثابت کر رہا ہے کہ یعنی یہ اس طرح کی تہمتیں نہیں لگانی چاہیے، اور خدا جو ہے پسند نہیں کرتا اس فعل کو. تو انشاءاللہ ہم بھی دنیا میں کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور رہیں. کہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت جو ہے ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی، تو لوگ جمع ہوئے کہ وہاں پہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی جائے. تو جب لوگ جمع ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، مطلب نماز پڑھنے کو منع کرنے لگے. کوئی کہنے لگا کہ نہیں یہ تو بہت برا انسان تھا، اس میں یہ کمی تھی، اس میں وہ کمی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ لوگوں کی طرف موڑا اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس شخص کی اچھائی بتائے مجھے؟ ابھی تک تو تم لوگ مجھ سے برائی بتا رہے ہو، اس شخص کی اچھائی مجھے بتاؤ. تو اس جمعیت میں سے ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ جی اس میں کچھ اچھائی بھی تھی. میں ایک دن بہت تھکا ہوا تھا اور میں جو ہے نگہبان تو یعنی دیکھ بھال کرنے والا انسان ہوں، تو میں بہت تھکا ہوا تھا اور مجھے بہت سخت نیند آ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے میں اپنے جاب کو صحیح نہیں کر پا رہا تھا. تو اس شخص نے کہا کہ جاؤ تم آرام کر لو اور میں 2-3 گھنٹہ تمہارے بدلے تمہاری نوکری کر لوں گا، یعنی حفاظت جو نگہبانی کا جاب ہے وہ میں کر لوں گا. اور 2-3 گھنٹہ اس نے میرے بدلے وہاں اس گھر والے کی حفاظت کی اور میں آرام کیا اور پھر میں واپس آیا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی کافی ہے.
تم لوگ صرف مطلب برائی کو دیکھ رہے ہو, اس شخص کی اچھائی پر نظر نہیں دیکھ رہے ہو. ڈالتے. جی جی, تو یہ تو آج کے دور کے لیے بھی ہمارے لیے میسج ہو جاتا ہے نا کہ جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر وہ باتیں کرتے ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہے, ہم پازیٹیو سائڈ کے اوپر نظر نہیں ڈالتے. جی بالکل. اب جیسے امام حسین علیہ السلام جب جناب حور تشریف لائے, بالکل توبہ کر کے آئے, تو امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ہمارے اوپر پانی بند کیا یا تم نے ہمیں یہاں پہ یہ جو بھی واقعہ پیش آیا وہ سب شکایت نہیں کی, بلکہ امام نے گلے سے لگایا, قبول کیا. جی. اور ان کو جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنا باعزت آج جو ہے ہم ان کو حضرت کہہ کے پکارتے ہیں, حضرت حور علیہ السلام. تو یہ بہت سارے تاریخ میں اسی طرح کے نمونے ہیں کہ ہمیں جو ہے بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے تاکہ ہم خدا کے نزدیک وجیح قرار پائیں. جی بالکل ٹھیک. سسٹر, جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح زیارت عاشورہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کس طرح پروردگار عالم کے قریب وجیح قرار پائے, تو اگر ہمیں پروردگار عالم سے نزدیک ہونا ہے تو ان کاموں سے دوری اختیار کرنی ہے جو رسوا کرتے ہیں ہمیں اللہ کی نظر میں. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو پروردگار عالم کی نظر میں رسوا کرتی ہے تاکہ ہم اس سے دوری اختیار کر سکیں؟ الحمدللہ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کون سے فعل برے ہیں کہ جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, اور ہماری کتابوں میں قرآن مجید میں بہت سارے کاموں کو ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, جیسے جھوٹ, غیبت, تہمت, تو بہت ساری. لیکن میں ایک خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ یہ اس میں بھی بہت اچھے پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام 4 ایسے گناہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو انسان کو رسوا کرتے ہیں, دنیا میں رسوا کرتے ہیں. آخرت کی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن دنیا میں ہی ایک انسان جو ہے رسوا ہو جاتا ہے. جی. تو اس میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے سوال کیا کہ کون سے وہ گناہ ہیں, تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 سے 5 گناہ بتائے. ان میں سے ایک تھا کہ امام نے جواب میں فرمایا کہ ایک ہے شراب پینا. دیکھیے شراب پینا انسان کو دنیا میں ہی رسوا کر دیتا ہے. کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلمان ہونا چاہتا تھا. اب یہ آتا ہے, کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, بتائیے کہ اسلام میں کیا کیا چیز ہے, مجھے کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے. تو اس سے کہا گیا کہ اگر تمہیں مسلمان ہونا ہے تو تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹ حرام ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا غیبت حرام ہے, کہا ٹھیک ہے. تہمت حرام ہے, کہا ٹھیک ہے. تمام گناہ جو ہوتے ہیں ذکر کیا گیا کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور ان چیزوں کو انجام دینا ہے. لیکن جہاں آ کر کہا کہ شراب حرام ہے, یہ رک گیا اور کہنے لگا کہ نہیں, یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیے مسلمان ہوتے ہوتے رک گیا, کس وجہ سے؟ صرف شراب کی وجہ سے. تو شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا میں ہی رسوا کرتی ہے. جی. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, شراب میں جو ہے ہمارا علاج رکھا ہے. جب کہ واقعہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے شراب پینے کو کہا ہے کہ اس میں میری بیماری کا علاج ہے. تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حرام میں کبھی شفا نہیں رکھی ہے, لذا یہ کہا کہ یہ بہکاوے میں مت آؤ, یہ تمہیں بہکایا جا رہا ہے, یہ شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے. لذا پہلی چیز جو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب جو انسان کو رسوا کرتی ہے. دوسری چیز کہا کہ قمار بازی, جوا کھیلنا, جو کہ واقعی آج کے دور میں طرح طرح سے ہم دیکھیں موبائلوں میں, ایپس میں, بہت سارے جگہوں پہ یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے اپنے بچوں کو, اور ہمیں خود کو بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. کہ اگر ہم دیکھیں یزید کے اندر یہ دونوں خصوصیت تھی, وہ شراب بھی پیتا تھا اور جوا بھی کھیلتا تھا. کہ ایک شخص تھے عبداللہ ابن حنظلہ, جب وہ مدینے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, تم کس کی حکومت کو تائید کر رہے ہو؟ اس کی حکومت کے جو شراب پیتا ہے, جو قمار بازی کرتا ہے, جو جوا کھیلتا ہے. کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اذان ہو رہی تھی وہ شراب میں مست تھا. تو یزید ایک ایسا شخص تھا جو دونوں فعل انجام دیتا تھا. تیسرا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ لغو, دوسروں پر ہنسنا. دیکھیے ہنسنا ٹھیک ہے, انسان کو ہنسنا چاہیے, منع نہیں کیا گیا دوسروں کی مذاق اڑا کر نہیں, مگر مذاق اڑا کر نہیں. اور بہت افسوس کے ساتھ بہت سے ایسے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ جس میں کسی اور کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور ٹھیک ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہم تو بس دیکھ رہے ہیں, ہم ہنس تھوڑے رہے, لیکن یہ انسان کے اندر ایک ایسی صفت کو پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اپنی ریئل زندگی میں بھی اس چیز کو بہت ہلکا شمار کرتے ہیں اور دوسروں پہ ہنسنا کوئی گناہ نہیں سمجھتے. جبکہ ہم اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ دوسروں کا مذاق بنانا, دوسروں پر ہنسنا ایک طرح کی وہ گناہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں ہی رسوا کرتی ہے.
کہ ایک واقعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص جو ہے اونٹ پر سوار تھا اور وہ وہاں سے گزر رہا تھا. تو یہ شخص جب وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا اونٹ جو ہے تھوڑا جمپ کرتا ہے، یا کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے صاحب کو اونٹ پہ سے مطلب اونٹ پہ سے گر جاتا ہے اس کا صاحب. لوگ جو یعنی جو اصحاب وہاں پر بیٹھے تھے کچھ ان میں سے ہنسنے لگتے ہیں، مذاق بنانے لگتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے جب اونٹ سے گرا، اٹھتا ہے، اس کو اپنا راستہ آگے بڑھنا تھا، تو یہ جو ہے واپس اونٹ پہ بیٹھتا ہے. اونٹ نے پھر یہی کام کیا کہ اس شخص کو گرایا. یہ لوگ پھر واپس سے ہنسنے لگتے ہیں. تیسری مرتبہ اس نے پھر کوشش کی کہ اونٹ پر بیٹھے اور اپنا راستہ ادامہ دے، لیکن پھر وہی ہوا کہ اونٹ نے اپنے صاحب کو گرا دیا. تو اب یہ شخص بہت غصے میں آیا. یہ اٹھا، اپنی خنجر نکالی اور اس خنجر سے اس اونٹ کو نہر کر دیا. اور پھر تھکا، کیونکہ بہت بار گر چکا تھا، تو تھکا ہوا ایک سائیڈ میں بیٹھا. اب اصحاب کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کیوں اس کو نہر کر دیا، اس کی کیا غلطی تھی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو خون بہہ رہا ہے، اس وقت خون بہہ رہا تھا اونٹ کا، تو کہتے ہیں کہ تمہارے منہ اسی خون سے رنگین ہیں، کہ اگر تم چاہتے ہنسنے کے بدلے تم جا سکتے تھے، اونٹ کو سنبھال سکتے تھے، لیکن تم نے مسخرہ کیا، تم نے اس کا مذاق بنایا. اس وقت مدد کی ضرورت تھی. جی تو رسول خدا نے کیا بہترین جملہ فرمایا کہ تمہارے منہ جو ہے اس خون سے رنگین ہے، کیونکہ وہ جو خون بہ رہا ہے وہ تمہاری وجہ سے بہ رہا ہے. ایبسلیوٹلی. تو یہ ہے کہ دوسروں کا مذاق بنانا، مسخرہ کرنا بہت اہم ہے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ کام. اور چوتھی چیز جو کہ بہت اہم ہے، جو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، کہ جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ کہ اگر دیکھیے شبہات بہت زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں. ایک بزرگ نے بہت اچھا فرمایا تھا کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ ان شبہات کو سن کر اور آپ جائیں تحقیق کریں کہ کیا یہ کہی ہوئی بات صحیح ہے یا نہیں، تو آپ سنیں، ان شبہات کو سنیں. لیکن اگر آپ کے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ بات جو کہی گئی ہے وہ صحیح ہے، غلط ہے، تو پھر نہ سنیں، تو اس چیزوں سے پرہیز کریں. تو یہ بہت اہم ہے. امام سجاد علیہ السلام نے بھی بہت تاکید کی کہ شبہات سے دور رہیں. تو یہ چار چیزیں، کیوں کیا ہوتا ہے انسان رسوا ہو جاتا ہے جب ہم کوئی بات سنتے ہیں، ہمیں کلیئرلی نہیں معلوم ہوتا ہے، ہم اس کو دوسروں کو بتانے لگتے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں نے اس بات کو ایسے کہہ دیا، شبہ ایجاد کیا ہم ایک دوسرے کے دل میں پھر شک پیدا کرتے ہیں. جی تو یہ چیز بھی انسان کو دنیا میں رسوا کرتی ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کام ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں رسوا کرتے ہیں، تو ہم پرہیز کریں، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وجیح قرار پائیں انشاءاللہ. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ان 4 باتوں کا اپنی زندگی میں خیال رکھیں تاکہ آپ بھی پروردگار عالم کی نظر میں وجیح قرار پائیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.